یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ یہ کجلی بن ہے، اس میں آدم خاکی کی کٹیا بن نہیں سکتی۔ واہ واہ واہ، کیا مصرع ہے، کیا مصرع ہے کہ واہ واہ واہ، ہاتھیوں کے جنگل میں انسان نہیں رہ سکتا۔ واہ، یہ کجلی بن ہے، اس میں آدم خاکی کی کٹیا بن نہیں سکتی، یہاں اعصاب پر چنگھاڑتے وحشی لپکتے ہیں۔ واہ واہ، یہاں اعصاب پر چنگھاڑتے وحشی لپکتے ہیں۔ واہ واہ، وحشی لپکتے ہیں، یہاں کھڈوں میں شریانوں کی فصلیں کچلی جاتی۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علامہ صدیق اظہر۔ جیسے کہ آپ مجھے جانتے ہیں، بدلو چینل کے پروگرام کافی ہاؤس میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کافی ہاؤس میں پاکستان کے ادب کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے، غزل کے حوالے سے، شارٹ سٹوری کے حوالے سے مختلف لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اپنا بہت بڑے پروفیسر جناب سعادت سعید، جو ایک بہت بڑے شاعر ہیں، نظم کے شاعر ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں ان کے کریڈٹ پر ہیں۔ انہوں نے تنقید پہ لکھی ہے، ایک تنقید نامہ بھی، تحقیق نامہ بھی وہ نکالتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ایک معتبر نام ہے، نہ صرف تنقید کے حوالے سے بلکہ آزاد نظم میں بھی انہوں نے نظم، بلکہ جدید نظم کہنا چاہیے، آزاد نظم نہیں، جدید نظم میں ان کی کوئی 3-4 کتابیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان کی ایک کتاب کجلی بن جو ہے اس کو خاصا شہرہ ملا ہے۔ کجلی بن جو ہے وہ ہاتھیوں کے جنگل کو کہتے ہیں، ایلیفنٹ جنگل۔ اور اسی طرح ایک نوجوان شاعر زین عباس بھی آج ہمارے پاس موجود ہے۔ زین عباس بڑا ایک دھڑلے کا اور بڑا کمال کا شاعر ہے، اور اس کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ جس طرح کبھی 20ویں صدی کی 6-7ویں دہائی میں جو ہمارے ترقی پسند شاعر جس طرح بالکل براہ راست گفتگو کرتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کو شکایت تھی کہ اس کے اندر شاعری نہیں ہے، یا یہ کہ وہ شعری جو موسیقیت ہے اور لفظوں کا جو چناؤ ہے، ڈکشن ہے، وہ اس طرح کا یعنی شعری یا تغزل اس میں نہیں ہے۔ لیکن ان میں ساحر لدھیانوی تھے، اس میں ہمارے اور بہت بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے بڑی بڑی خوبصورت نظمیں اس دور میں کہیں۔ ایسا ہی ہمارا زین عباس بھی ہے، نوجوان ہے۔ جو بنیادی مقصد جو ہے وہ آج کے اس پروگرام کا وہ یہ ہے کہ آپ کو سعادت سعید کی نظموں سے آشنا کیا جائے، ان سے یہ کہا جائے کہ وہ اپنی نظمیں ہمیں سنائیں، اور اس کے بعد پھر میں زین عباس سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنی کوئی نظم سے ہے۔ میں استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں جناب سعادت سعید صاحب آپ کو۔ سعادت صاحب، پہلے آپ ایک چھوٹی سی بات، مجھے یہ ایک چھوٹا سا میں چاہتا ہوں پریمبل کے طور پر آپ سے یہ بات پوچھنا کہ نظم جو ہے آج، یعنی جب ہم 21ویں صدی کی نظم کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے ایک 20ویں صدی کی میں آنے والی نظم کے مختلف ادوار میں، اور آج 21ویں صدی میں جو نظم زین عباس جیسے نوجوان جو کہہ رہے ہیں، اور جو آپ بھی ماشاءاللہ آپ بھی 21ویں صدی کے شاعر ہیں، اب 21ویں صدی کی بھی 2 دہائیاں بیت چکی ہیں، تو آپ کس طرح اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو سمجھائیں گے، ان کے سامنے اس کا اظہار کریں گے؟ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ نظم گو شاعروں نے ہر زمانے میں اپنے زمانے کی بات نظم میں لکھی ہے، اور وہ بھرپور اظہار اپنے زمانے کے مطابق کرتے رہے ہیں۔ اور زمانے سے مراد یہ کہ مثلاً ہماری اگر کلاسیکی نظم کو دیکھیں تو اس میں جو مثنویاں تھیں، اور اس میں جو مخمس، مسدس اور مرثیہ، اور اس کے علاوہ ہجویات اور قصیدے، تو یہ نظم کی صورتیں تھیں۔ تو شاعروں نے اس زمانے میں اپنے زمانے کے احوال کے مطابق نظمیں لکھی ہیں۔
जितनी इजाज़त थी उन्हें, ख़ास तौर पे क्लासिकी अहद में तो बड़ा मुश्किल था कि बराह रास्त कोई सियासी इज़हार की नज़में लिखी जाती। खैर वो ये तो अब भी मुश्किल है, लेकिन बहरहाल लोग करते हैं। तो वो फिर उसके बाद हाली का दौर आया, तो हाली के दौर में जो नज़्म जितनी गुंजाइश थी नज़्म को, शायरों को, तो उन्होंने एक इस्तारे में, इलामत में बातें कहने की कोशिश की, वो करते रहे। और पाकिस्तान बनने तक रोमानवी तहरीक और उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक, तो उन्होंने भी अपने अपने ज़माने के हालात के मुताबिक लिखा है। फिर नई शायरी की तहरीक पाकिस्तान में आई जिससे मैं वाबस्ता हूँ, और इफ्तिखार जालिब ने, अनीस नागी ने, जिलानी कामरान ने, अब्बास अतहर ने और ज़ाहिर डार ने और बहुत से लोगों ने नई शायरी से वाबस्तगी का इजहार किया और नई शायरी के हवाले से नज़में लिखी। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि आज आप कह रहे हैं 21वीं सदी आ गई हुई है, ज़ाहिर आ गई हुई है, तो 21वीं सदी में शायर जो हैं वो कैसी नज़में लिख रहे हैं। 21वीं सदी में जो 20वीं सदी का सारा तजुर्बा है वो शामिल है, और जो अदब 20वीं सदी में लिखा गया है उसके आगे 21वीं सदी की रवायत चल रही है। यानी जिस तरह 19वीं सदी ने 20वीं सदी को मुतासर किया, बल्कि 20वीं सदी ने बहुत कुछ रिजेक्ट भी किया 19वीं सदी का, इसी तरह मेरा ख्याल है कि 20वीं सदी ने भी रिजेक्ट किया और 21वीं सदी में भी कुछ 20वीं सदी का काफ़ी हिस्सा रिजेक्ट हुआ है, काफ़ी हिस्सा जो है रिजेक्ट हुआ है। और अब जो नए लोग हैं वो बड़ी उम्दा नज़में लिख रहे हैं। आप ज़रा सुनाए ना वो उम्दा नज़मों में से कुछ, अपनी भी एक दो उम्दा नज़में। मैं अपने वही कजली बन जी, कजली बन वाली नज़म जो है इसका उन्वान वाली वही सुनाता हूँ। ये कजली बन है, इसमें आदम खाकी की कुटिया बन नहीं सकती। वाह वाह, क्या मिसरा है, क्या मिसरा है कि वाह वाह वाह, हाथियों के जंगल में इंसान नहीं रह सकता। वाह, ये कजली बन है, इसमें आदम खाकी की कुटिया बन नहीं सकती, यहाँ आसाब पर चिंगाड़ते वाशी लपकते। वाह वाह वाह, यहाँ आसाब पर चिंगाड़ते वहशी लपकते हैं। वाह वाह, वहशी लपकते हैं। यहाँ खड्डों में शरियानों की फसलें कुचली जाती। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, यहाँ पेड़ों की शाखों से उलझती खून में लिथड़ी मुअम्मर घाघ खरतूमें, वो लंबे कान जिनमें चीख सुनने का कोई रोज़न नहीं। वाह 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 वाह, वाह, वो फरबा पेट जिनकी दलदलों में डूबने वाले कभी उभरे नहीं। वाह वाह, ये कजली बन है, इसमें आदम खाकी की कुटिया बन नहीं सकती, यहाँ आसाब पर चिंगाड़ते वाशी लपकते हैं, यहाँ खड्डों में शरियानों की फसलें कुचली जाती हैं, यहाँ पेड़ों की शाखों से उलझती खून में लिथड़ी मुअम्मर घाघ खरतूमें, वो लंबे कान जिनमें चीख सुनने का कोई रोज़न नहीं, वो फरबा पेट जिनकी दलदलों में डूबने वाले कभी उभरे नहीं। वाह वाह, महावत आंखों वाले, मुहाफिज बेड़ियों वाले, हाय हाय हाय, महावत आंखों वाले, वाह, मुहाफिज बेड़ियों वाले, वाह, सभी खाइफ हैं इन फीलों से जिनके मस्तकों पर हड्डियों और पसलियों के अनगिनत चेहरे हैं। वाह 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 वाह, मुहावत आंखों वाले, मुहाफिज बेड़ियों वाले, सभी खाइफ हैं उन फीलों से जिनके मस्तकों पर हड्डियों और पसलियों के अनगिनत चेहरे हैं, जिनके लंबे दांतों के मुदव्वर खंजरों की जहरी नोकों में हमायल बेबसों के जर्द चेहरे हैं। वाह 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 वाह, आज की सूरत हाल को आपने एक पेंटिंग की शक्ल में सामने रख दिया, वाह वाह, एक तस्वीर बना दी है आज की जिंदगी की आपने। मुहाफिज आंखों वाले, मुहाफिज बेड़ियों वाले, सभी खाइफ हैं उन फीलों से जिनके मस्तकों पर हड्डियों और पसलियों के अनगिनत चेहरे हैं, जिनके लंबे दांतों के मुदव्वर खंजरों की जहरी नोकों में हमायल बेबसों के जर्द चेहरे हैं। वाह वाह वाह, यहाँ बेबाक भेजों, जैगमी आँखों,
طہارت آشنا سینوں کو پوتوں کے جسیم و بدنما پیروں کے دھرمٹ پیس دیتے ہیں۔ ہائے 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 یہاں بے باک بھیجوں زخمی آنکھوں طہارت آشنا سینوں کو پوتوں کے جسیم و بدنما پیروں کے دھرمٹ پیس دیتے ہیں، یہاں بکے کڑے باغی جیالوں کے سروں پر مہرے کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہاں بکے کڑے باغی جیالوں کے سروں پر مہرے کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سنو اے چرخی مارو واہ بان اندازو واہ ٹھہر جاؤ، واہ، تمہارے پاس آلانے ہیں گج باغیں بھی بھالے بھی، وہ تھیلے ہیں کہ جن میں اوگیاں ہیں آہنی کھونٹے بھی آنکس بھی، ہاں مگر تم پاب رہنا ہو واہ فقط بیلے کے ہاتھی کو چلانا جانتے ہو۔ واہ واہ واہ، سنو اے چرخی مارو سنو اے چرخی مارو بان اندازو ٹھہر جاؤ، بان اندازو، تمہارے پاس آلانے ہیں گج باغیں بھی بھالے بھی، وہ تھیلے ہیں کہ جن میں اوگیاں ہیں آہنی کھونٹے بھی آنکس بھی، مگر تم پاب رہنا ہو فقط بیلے کے ہاتھی کو چلانا جانتے ہو۔ تمہارے سامنے وہ مست ہاتھی جن کا راتب بھالا برداروں کے بازو اور شکموں کے نوالے، واہ فوجداروں چرکٹوں کی شہرگیں بھی ہڈیاں بھی، ہائے ہائے ہائے، یہ مصرے پھر پڑھیے۔ تمہارے سامنے وہ مست ہاتھی جن کا راتب بھالا برداروں کے بازو اور شکموں کے نوالے، فوجداروں چرکٹوں کی شہرگیں بھی ہڈیاں بھی، واہ واہ، یہ کجلی بن ہے اس میں پھان کا بندنا قیامت ہے۔ واہ واہ واہ، یہ کجلی بن ہے اس میں پھان کا بندنا قیامت ہے، اگر کچھ بن پڑے تو اپنے تابوتوں کے تختے ساتھ لے جانا۔ واہ 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 یہ کجلی بن ہے اس میں پھان کا بندنا قیامت ہے، واہ واہ واہ، اگر کچھ بن پڑے تو اپنے تابوتوں کے تختے ساتھ لے جانا۔ یہاں کے مسلخوں سے لوٹنا کس کا مقدر ہے؟ ہائے واہ ہائے، واہ، یہاں کے مسلخوں سے لوٹنا کس کا مقدر ہے؟ تمہیں ان بادشاہوں نے ادھر بھیجا ہے، تمہیں ان بادشاہوں نے ادھر بھیجا ہے جن کی ہودجوں کی لکڑیاں جن کے ہودجوں کی لکڑیاں، چولہوں میں جلتی ہیں۔ ہائے واہ واہ واہ، تمہیں ان بادشاہوں نے ادھر بھیجا ہے جن کے ہودجوں کی لکڑیاں چولہوں میں جلتی ہیں، کہ جن کے فیل بانوں کے بدن ڈھانچوں کی صورت فیل خانوں میں پڑے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ کجلی بن ہے اس میں آدم خاکی کی کٹیا بن نہیں سکتی۔ واہ 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 واہ، واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے اور آج کے معاشرے کے اندر وہ جو ہاتھی ہیں اور جو لوگوں کو کچل رہے ہیں، اور جس طرح کے ان کے نوکدار جو ہیں اپنا دانت جو ہیں، نوکدار دانت، وہ الجھے ہوئے اور ایک طرح سے دائرے میں بنے ہوئے دانت، ان کے اندر جو مظلوم زرد چہرے جو سسک رہے ہیں، وہ تو عوام ہیں، وہ تو یہاں کے 22 کروڑ عوام ہیں، اور یہ کجلی بن ہے کہ انسان جو ہے اس کی کٹیا یہاں نہیں بن سکتی۔ اوہ ہو کمال کر دیا ہے آپ نے، واہ، اتنی خوبصورت نظم آپ نے پڑھی ہے۔ آپ یقین کریں کہ بہت دیر کے بعد ایک زندگی کی صورتحال پر ایک زندہ نظم، ایک ایسی نظم جس نے اس پوری کی پوری جو اس وقت ہماری صورتحال ہے، جو ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی، اس کو ایک پینٹنگ کی طرح ہمارے سامنے وہ لے آئی ہے۔ زین بھی ایک نوجوان شاعر ہے، اور زین ایک نظم آپ بھی ذرا آپ ہمیں میں سنائیں۔ اجازت ہے سر؟ نظم ہے سوال ہی سوال ہیں۔ کٹی زبان پر سجا
सलीब पर लटक रहा, सिना पे बोलता हुआ, ज़मीन में गड़ा हुआ, सिना पे बोलता हुआ, ये कौन है? वाह। कटी ज़ुबान पर सजा, सलीब पर लटक रहा, ज़मीन में गड़ा हुआ, सिना पे बोलता हुआ, ये कौन है? सवाल है। कहाँ कहाँ सवाल है? जहाँ जहाँ फिराग है, जहाँ जहाँ चराग है, जहाँ जहाँ दिमाग है, वहाँ वहाँ सवाल है। वाह। ज़मीन गर सवाल है तो आसमां सवाल है, ये सब जहाँ सवाल है। ज़मीन गर सवाल है तो आसमां सवाल है, ये सब जहाँ सवाल है। ज़ुबान और ख़याल का विसाल है, सवाल है। वाह वाह तो शायरी सवाल है। वाह ये शायरी है ज़िंदगी, ये ज़िंदगी है शायरी, तो ज़िंदगी सवाल है। वाह 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 ये ज़िंदगी सवाल है तो हर घड़ी सवाल है। वाह घड़ी का रोशनी से रिश्ता क्या कमाल है? वाह। घड़ी से रोशनी का रिश्ता क्या सवाल है? क्या कमाल है? सवाल है। घड़ी का रोशनी से रिश्ता क्या कमाल है? सवाल है। ये रोशनी है आ गई तो आ गई है आदमी, हूँ मैं भी एक आदमी, है तू भी एक आदमी, सो आदमी सवाल है। वाह। सो आदमी सवाल है। जज़ा भी एक सवाल है, सज़ा भी एक सवाल है। खुदा 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 तो खुद सवाल है, सवाल ही सवाल है। ये पत्थरों की लहू में तरबतर हुए सवाल हैं, ये पत्थरों की बस्तियों में बोलते सवाल हैं। वाह वाह वाह। लहू में तरबतर हुए सवाल हैं, ये पत्थरों की बस्तियों में बोलते सवाल हैं। ये गुर्बतों की चक्कियों में पिस रहे सवाल हैं, जो पैर में है बेड़ियां सवाल हैं। ये बिन ब्याही बेटियां सवाल हैं। वाह। ये बिन ब्याही बेटियां सवाल हैं। अकीदतों की आड़ में जो फट रही हैं जैकेटें, अकीदतों की आड़ में जो फट रही हैं जैकेटें, यहाँ हर एक बोलती ज़ुबान के नसीब में है बैरकें। मुहाफिजों की आहटें ये बिन बुलाई दस्तकें सवाल हैं। मुहाफिजों की आहटें ये बिन बुलाई दस्तकें सवाल हैं। ये रात की रिदा तले जो उठ रही हैं सिसकियाँ सवाल हैं। वाह। ये रात की रिदा तले जो उठ रही हैं सिसकियाँ सवाल हैं। सवाल ही सवाल हैं। वो सोचते, वो जागते, वो बोलते, वो देखते, वो रोकते, वो गुमशुदा जो हो गए, वो लापता सवाल हैं। ये जान लो जब एक सवाल मर गया तो 100 सवाल उठ गए। सवाल से डरो नहीं, सवाल का जवाब दो। वाह वाह वाह। बहुत 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 बहुत। प्रोफेसर साहब, बड़ी अच्छी नज़्म है। बहुत अच्छी नज़्म है। ये भी आज की सूरत हाल माशाल्लाह। पे माशाल्लाह एक नज़्म है। तो आप ज़रा हमें कोई और नज़्म मैं एक और नज़्म सुना देता हूँ। नज़्म का उन्वान है अर्ज़ दामो दद मलूलम। अर्ज़ दामो दद मलूलम। मैं इसका ज़रा तर्जुमा हमारे नाज़रीन के लिए कर दें। असल में ये है देव दद मलूलम, जो मौलाना रूम ने अपने एक शेर में ये लिखा है कि दी शेख बा चिराग हमी गश्त गर्द शहर, कि शेख जो है कल रात चिराग लेकर वो शहर के गिर्द घूम रहा था और कह रहा था कि देवो दद मलूलम और इंसानम आरजूस्त, कि मैं वाशी जानवरों से तंग हूँ, मुझे इंसान की आरज़ू है। वाह 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 वाह। तो ये अर्ज़ वो चिराग लेके इंसानों को ढूंढ रहा था। वाह। तो वो वाशी जानवरों से मलूल है। वाह। तो ये है दाम दद मलूलम। मैं कद्दे आदम शकील सूरत, वाह। के रद्दे आदम अलील सूरत। वाह वाह वाह। मैं कद्दे आदम शकील सूरत, के रद्दे आदम अलील सूरत, खबर नहीं है। हथेलियों के लहू में तारों की तुख्म रेजी करूं, वाह, तो सूरज की फसल काटूं। वाह वाह। हथेलियों के लहू में तारों की तुख्म रेजी करूं, तो सूरज की फसल काटूं। सदफ बुलाए शऊर पाऊं, गौहर चुराऊं, बिफरती मौजें गुलाम जिसकी, वो एक गव्वास भी तो मैं हूं। वाह वाह। सदफ बुलाए शऊर पाऊं, गौहर चुराऊं, बिफरती मौजें गुलाम जिसकी, वो एक गव्वास भी तो मैं हूँ।
صدائے تعمیر آئے فوراً وہ گھت بھرے تو وجود بھاؤ بتائے، شہرت دوام جس کی وہ ایک رقاص بھی تمہیں۔ واہ یہ خوف ہستی ہے وہم مطلق کا معجزہ ہے، واہ، یہ خوف ہستی ہے وہم مطلق کا معجزہ ہے، میں کریا کریا سجے مکانوں میں رنگ بھرنے کو اشتہاروں کی فحش تصویر بن کے بکتا ہوں۔ واہ 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 واہ، یہ خوف ہستی ہے وہم مطلق کا معجزہ ہے، میں کریا کریا سجے مکانوں میں رنگ بھرنے کو اشتہاروں کی فحش تصویر بھی بنا ہوں۔ دروں پہ رنگین کفش پا کی واہ شبیہ بن کر لٹک رہا، واہ، دروں پہ دروں پہ ہاں رنگین کفش پا کی کفش پا کی، شبیہ بن کر لٹک رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، یہ خوف ہستی ہے وہم مطلق کا معجزہ ہے، میں کریا کریا سجے مکانوں میں رنگ بھرنے کو اشتہاروں کی فحش تصویر بھی بنا ہوں، دروں پہ رنگین کفش پا کی شبیہ بن کر لٹک رہا ہوں۔ طمع کے چوہوں نے ریشہ ریشہ دہکتی آنتیں بھی کاٹ ڈالی، واہ واہ، طمع کے چوہوں نے ریشہ ریشہ دہکتی آنتیں بھی کاٹ ڈالی، آنتیں بھی، میں باتھ روموں میں کیلی کیلی دھڑکتا کاغذ، واہ میں باتھ روموں میں کیلی کیلی دھڑکتا کاغذ، کبھی میں ذلت بھرا وہ کش ہوں کہ جس کا امکان بدن میں سرطان بھر گیا ہو، واہ واہ واہ، میری رگوں میں وہ آگ اترے کہ سر سے پاؤں کے ناخنوں تک میں راکھ ہو کے فضا میں بکھروں، واہ تو زنگی زنگی غلیظ ہونٹوں سے ذرہ ذرہ نحیف پیٹوں میں جا کے ٹھہروں، واہ 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 واہ، کبھی میں ذلت بھرا وہ کش ہوں کہ جس کا امکان بدن میں سرطان بھر گیا، واہ واہ واہ، میری رگوں میں وہ آگ اترے کہ سر سے پاؤں کے ناخنوں تک میں راکھ ہو کے فضا میں بکھروں، تو زنگی زنگی غلیظ ہونٹوں سے ذرہ ذرہ نحیف پیٹوں میں جا کے ٹھہروں، واہ واہ واہ، میں تیز دریائے وہم مطلق میں خوف ہستی کے ساحلوں پہ واہ طمع کے غاروں میں عکس لا سمت رہنے والی روایتوں کا عظیم پیرو، واہ 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 واہ، واہ واہ، میں تیز دریائے وہم مطلق میں خوف ہستی کے ساحلوں پہ طمع کے غاروں میں عکس لا سمت رہنے والی روایتوں کا عظیم پیرو، کہ میری تاریخ کی حقیقت کنارے دریا کا نقش پا ہے، کہ میری تاریخ کی حقیقت کنارے دریا وہ نقش پا ہے، بنے جو مٹ کر مٹے جو بن کر واہ قیام پائے دوام پائے، واہ واہ، میں قد آدم شکیل صورت کہ رد آدم علی علیل واہ واہ۔ خبر نہیں۔ ناظرین، یہ تھے جناب ہمارے دوست اور پروفیسر جناب سعادت سعید صاحب، ان کے ساتھ تھے ہمارے دوست زین عباس نوجوان شاعر، اور اس میں ہمارے ساتھ دو اور نظمیں بھی ہم نے آپ کو سنائی، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ بدلو کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور مجھے امید ہے کہ اگلا ہفتہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، اس طرح سڑکیں بند نہیں ہوں گی، اس طرح ہمارے مہمان جو ہیں ان کے آنے میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور ہاں، ایک بات میں آپ سے پہلے سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم 21ویں صدی پر ایک بہت خوبصورت گفتگو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ممکن ہے ہم اگلے ہفتے کریں، اور اس میں ہم جناب سعادت سعید صاحب کو اور اپنے دوسرے دوستوں کو جو 21ویں صدی کی نظم کے حوالے سے بہت اچھے جو ہے اپنی فکر رکھتے ہیں، اور وہ ہمارے قارئین کو 20ویں صدی کے نئے نظم کے نئے تجربات اور نیا آہنگ اور اس کی لفظیات کے بارے میں بتائیں گے۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔